آپ فکر نہ کریں مادام، ایسا ہی ہوگا۔ اگر میں اس میجر کاف کو چکر نہ دیتا تو پھر میرا تو کیا، پوری ریڈ ڈرگ تنظیم کا یہ لوگ خاتمہ کر دیتے، شیر سنگھ نے جواب دیا۔ لیکن تم کرو گے کیا؟ مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ کیا یہ لوگ تو بھوتوں کی طرح ہمارے ساتھ ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس اڈے کا فون بھی ڈیڈ ہو چکا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ مادام نتاشا نے کہا۔ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ اگر فون ٹھیک ہوتا تو پھر بھی میں فون پر ہی انہیں خفیہ راستہ بتا دیتا اور وہ اس کے ذریعے اس غیر متعلقہ کوٹھی میں چھپ جاتے اور پھر ہم میجر کاف اور اس کے آدمیوں کے ساتھ ہی وہاں جاتے۔ ظاہر ہے ان کے فرار ہو جانے میں ہمارا قصور نہ ہوتا۔ اس طرح ہم پر ان کا شک دور ہو جاتا اور پھر میں اطمینان سے کسی بھی وقت انہیں وہاں سے نکال کر آران پہنچا دیتا۔ لیکن فون ڈیڈ ہو جانے سے اب میں نے یہ تجویز سوچی ہے کہ ہم دونوں پہلے جا کر انہیں خفیہ راستے سے نکال دیں گے اور پھر شور مچا دیں گے کہ وہ فرار ہو چکے ہیں۔ میں اپنے اس آدمی کو جو وہاں موجود ہے عقبی راستے سے فرار کرا دوں گا۔ اس طرح وہ انہیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے اور ہم بھی اور یہ لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے، شیر سنگھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مادام نتاشا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں کہ آپ ان لوگوں کی اس طرح امداد کیوں کر رہی ہیں جبکہ وہ آپ کی سہیلی مادام کازن کے شوہر کے مجرم ہیں؟ شیر سنگھ نے کہا اور مادام نتاشا ہنس پڑی۔ شیر سنگھ، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ مجھے آران سے اغوا کر کے لائے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن جہاں اگر وہ مارے جاتے ہیں تو میرا انتقامی جذبہ تسکین نہ پا سکے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں یہاں سے نکال کر آران لے جاؤں اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کی بوٹیاں اڑا کر اپنا انتقام پورا کر لوں۔ یہ میری انا کا مسئلہ ہے، مرنا تو انہوں نے بہرحال ہے، جہاں مرے یا آران جا کر مرے، لیکن جب تک میں انہیں اپنے ہاتھوں سے نہ ماروں گی مجھے چین نہ آئے گا۔ مادام نتاشا نے جواب دیا اور شیر سنگھ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ مادام کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ شیر سنگھ کے مسرت اور الجھن دونوں کو سمجھ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اب شیر سنگھ کو یہ نہ بتا سکتی تھی کہ وہ اس احمق عمران کو پسند کرنے لگی ہے، کیونکہ اس طرح شیر سنگھ کھٹک جاتا اور پھر ان لوگوں کی یہاں سے زندہ سلامت واپسی مشکل ہو جاتی۔ مادام، وہ اڈا آ گیا ہے، اچانک شیر سنگھ نے ایک موڑ کاٹ کر جیپ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے جیپ ایک سیاہ رنگ کے پھاٹک کے سامنے روک دی۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی۔ یہ اندر سے جیپ کے چلنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ شیر سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور چھلانگ لگا کر وہ جیپ سے نیچے اتر آیا اور تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے میجر کاف اور کیپٹن شکیل کی لاش جیپ میں ان کے ساتھ آ کر رک گئی، البتہ وہ سرخ جیپیں شاید موڑ سے پیچھے ہی روک دی گئی تھیں۔ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ کہیں وہ چونک نہ پڑے؟ شیر سنگھ نے میجر کاف سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں چونکتے، تم اپنا کام کرو، ہم جیپ کے اندر ہی رہیں گے، میجر کاف نے سخت لہجے میں کہا۔ شاید راستے میں انہیں کوئی شک پڑا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں نظروں میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شیر سنگھ کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ ظاہر ہے وہ زبردستی تو نہ کر سکتا تھا اور پھر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا، لیکن کئی بار مسلسل کال بیل بجانے کے باوجود جب پھاٹک نہ کھلا تو میجر کاف اور کیپٹن لاکوش دونوں تیزی سے نیچے اتر آئے۔ او کہیں وہ فرار نہ ہو گئے ہوں۔ لاکوش، ایکشن گروپ کو کہو فوراً اس کوٹھی کو گھیر لیں، میجر کاف نے چیختے ہوئے کہا اور لاکوش سر ہلاتا ہوا واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس طرح تو وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے، مادام نتاشا نے جیپ سے اتر کر سخت لہجے میں کہا۔ آپ خاموش رہیں پلیز، ہمیں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میجر کاف نے اس بار مادام نتاشا کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا اور مادام نتاشا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے ایک سرخ رنگ کی جیپ تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کے قریب آ کر رک گئی اور اس میں سے لاکوش کے ساتھ ایکشن گروپ کے 4 افراد بھی نیچے اتر آئے۔ ان میں ایک لمبا تڑنگا اور دیو جیسے جسم کا مالک آدمی تھا، اس کی پیشانی پر سرخ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ ایکشن گروپ کا چیف ناگوش تھا۔ ناگوش، اپنے آدمیوں کو دیوار پار کرا کر اندر بھیجو اور جو نظر آئے گولیوں سے اڑا دو، میجر کاف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور میجر ناگوش نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ اب مادام نتاشا اور شیر سنگھ دونوں بے بس ہوئے کھڑے تھے۔ مادام نتاشا کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ شیر سنگھ صرف فون بینچے کھڑا تھا۔ ایکشن گروپ کے 4 افراد بجلی کی سی تیزی سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھلا۔ ایکشن گروپ کا ایک آدمی دہشت زدہ انداز میں باہر آیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب سمجھ گئے کہ اندر کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ باس، اندر ایک مسح شدہ لاش پڑی ہے اور ایک سکھ ایک کمرے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کے سر پر زوردار چوٹ لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا ہے۔ لاش کے جسم پر صرف بنیان اور انڈر ویئر ہے، جوتے تک غائب ہیں اور اندر کوئی آدمی نہیں ہے۔
آنے والے نے جلدی جلدی بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ فرار ہو گئے، ناگوش فوراً سارے علاقے کو گھیر لو، جو مشکوک نظر آئے اسے گولی سے اڑا دو۔ اور ناگوش سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور جیپ پر سوار ہو کر اسے تیزی سے موڑ کر واپس لے گیا، جبکہ میجر کاف، لاکوش، شیر سنگھ اور مادام نتاشا چاروں آگے پیچھے چلتے ہوئے پھاٹک سے اندر چلے گئے۔ اور یہ تو بادل سنگھ ہے، یہاں کا انچارج۔ برآمدے میں بے ہوش پڑے ہوئے نوجوان کو دیکھتے ہی شیر سنگھ نے کہا، اسے شاید کمرے سے نکال کر برآمدے میں لٹا دیا گیا تھا، اسے ہوش میں لے آؤ، جلدی کرو، لاش کہاں ہے؟ میجر کاف نے تیز لہجے میں وہاں موجود ایکشن گروپ کے آدمیوں سے کہا۔ ادھر اندر کمرے میں ہے بوس، ایک نے کہا، اور وہ سب تقریباً دوڑنے کے سے انداز میں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں واقعی صوفے پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کا رنگ اور روپ بتا رہا تھا کہ وہ کسی روسیاہی کی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے بیلٹ سے جکڑے ہوئے تھے اور چہرہ اور کھوپڑی پر اس قدر گولیاں برسائی گئی تھیں کہ ان کے پرہچے اڑ گئے تھے، اس لیے لاش پہچانی نہ جا سکتی تھی۔ اور میز پر موجود فون کا ریسیور بھی ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ یہ کس کی لاش ہو سکتی ہے؟ لگتا تو کوئی روسیاہی ہے، میجر کاف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس میں نے پہچان لیا ہے، یہ ایئر بیس کے کمانڈر چیکوف کی لاش ہے، اچانک کیپٹن لاکوش نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کمانڈر چیکوف؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میجر کاف حیرت کے مارے واقعی ناچ سا اٹھا تھا۔ یس میجر، یہ دیکھیں، اس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے ساتھ ایک چھوٹی سی فالتو انگلی ہے، یہ کمانڈر چیکوف کی خاص نشانی ہے، لاکوش نے لاش کو پلٹاتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، یہ کیسے ہو گیا؟ کمانڈر چیکوف یہاں کیسے آ گیا؟ میجر کاف نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے میز پر رکھا ہوا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ادھر شیر سنگھ کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ وہ دراصل بتانا چاہتا تھا کہ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے اندر سے کسی جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس انفارمیشن پر مادام نتاشا اس سے ناراض ہو جائے، اس لیے وہ بتاتے بتاتے رک گیا۔ ایئر بیس PA-2 کمانڈر چیف۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، میجر کاف بول رہا ہوں، سیکنڈ چیف آف لاسو، کمانڈر سے بات کراؤ۔ میجر کاف نے گھراتے ہوئے کہا، سر کمانڈر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے مہمانوں کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کہیں گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کن مہمانوں کی بات کر رہے ہو؟ میجر کاف نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ وہ سر ان کے ہی کوئی مہمان ہے، میں تو انہیں جانتا تک نہیں جناب، لیکن وہ 4 روسیاہی ہیں۔ پہلے ریڈ ڈرگ کے شیر سنگھ کا فون آیا تو کمانڈر جیپ لے کر اکیلے ہی ایئر بیس سے چلے گئے، پھر وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کے 4 مہمان تھے۔ وہ دفتر میں بیٹھنے کی بجائے سیدھے اسپیشل ہیلی کاپٹر ہینگر کی طرف چلے گئے اور پھر وہ اس میں بیٹھ کر پرواز کر گئے۔ PA نے گھبرائے ہوئے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فوراً اس ہیلی کاپٹر کے پیچھے جنگلی جہازوں کے اسکواڈرن بھیجو، اسے واپس لے آؤ۔ یہ کمانڈر چیکوف نہیں ہے بلکہ روسیا کے دشمن ہے۔ کمانڈر چیکوف کی لاش جہاں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میجر کاف نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر مڑ کر اس نے شیر سنگھ کے سینے پر ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور رکھ دیا۔ تم کمینے، تم نے یہ سارا چکر چلایا ہے، تم نے کمانڈر کو فون کر کے یہاں بلوایا اور اس طرح وہ کمانڈر کو ہلاک کر کے نکل گئے۔ میجر کاف نے چیختے ہوئے کہا، باس یہ بادل سنگھ بتا رہا ہے کہ یہاں آنے والوں نے اس سے کمانڈر چیکوف کا فون نمبر پوچھا تھا۔ اسی لمحے دروازے کی طرف سے آواز سنائی دی اور میجر کاف جو شاید ٹریگر دبانا ہی چاہتا تھا تیزی سے مڑا۔ دروازے میں وہ بے ہوش سکھ نوجوان ایکشن گروپ کے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی ہاں جناب، انہوں نے مجھ سے نمبر پوچھا اور پھر مجھے مشروب لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد اچانک عقب سے میرے سر پر ضرب لگائی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اب مجھے ہوش آیا ہے، بادل سنگھ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس ہمیں فوراً ایئر بیس چلنا چاہیے، وہ لوگ نکل نہ جائیں، لاکوش نے کہا اور میجر کاف سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ لاکوش بھی اس کے پیچھے دوڑا اور شیر سنگھ نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ ایکشن گروپ کے آدمی بھی ان کے پیچھے چلے گئے تھے اور اب کمرے میں شیر سنگھ، مادام نتاشا اور بادل سنگھ اکیلے رہ گئے تھے۔ آج بادل سنگھ کی بات نے مجھے بچا لیا، ورنہ میجر کاف لازماً مجھے گولی مار دیتا، شیر سنگھ نے بے احتیاط جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ ویسے ان لوگوں نے اور سخت حماقت کی ہے، اس طرح وہ کسی صورت بھی نہیں نکل سکیں گے۔ مادام نتاشا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اب میں کیا کر سکتا ہوں مادام، نہ جانے انہوں نے یہ سارا چکر کیوں چلایا ہے، شیر سنگھ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور مادام نتاشا ہونٹ بھینچے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی، لیکن اس کے چہرے پر نظر آنے والی مایوسی کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی زندگی سے قطعی طور پر مایوس ہو چکی ہے۔
ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر اور خاصی رفتار سے اڑتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پائلٹ سیٹ پر خود عمران موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھ صفدر اور اوپری سیٹوں پر تنویر، کیپٹن شکیل اور صدیقی موجود تھے۔ ایئر بیس سے ہیلی کاپٹر اڑانا تو واقعی بے حد آسان ثابت ہوا ہے، لیکن عمران صاحب کیا آپ اسے براہ راست گاڑی پر اتاریں گے؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، گاڑی اور اس کے ارد گرد علاقے میں انہوں نے زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اول تو وہ لوگ ہیلی کاپٹر کو کسی طرح وہاں اترنے ہی نہ دیں گے، اور اگر زبردستی ہم نے کوئی ایسی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سائنسی ہتھیار سے ہیلی کاپٹر کو ہی ہٹ کر دیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ گاری قصبے اور ان پہاڑیوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان پہاڑیوں کی عقبی سمت انتہائی دشوار گزار اور غیر آباد ہے، اور ادھر کوئی ایسا مقام بھی نہیں ہے جہاں سے گاڑی کسی طرح بھی پہنچا جا سکے، اور ادھر سے روسیاہی سرحد بھی قریب ہے، اس لیے یقیناً اس طرف گاڑی کی قدرتی حفاظتی پناہ گاہ سمجھتے ہوئے زیادہ توجہ نہ کی گئی ہوگی، اس لیے ہم اس طرف کو ہی جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں ایئر بیس سے چیک بھی کیا جا رہا ہوگا تو وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم روسیاہی سرحدوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ مطمئن ہو جائیں گے، لیکن کچھ آگے جانے کے بعد ہم اچانک مڑ جائیں گے اور پھر ان پہاڑیوں پر اتر جائیں گے، پھر وہاں سے گاڑی پہنچیں گے اگر پہنچ سکے تو، ورنہ یہی دشوار گزار پہاڑیاں ہماری آخری آرام گاہ ثابت ہوں گی، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، اچانک ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی اور عمران سمیت سب ساتھی بے احتیاط چونک پڑے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ایئر بیس کالنگ اوور۔ بولنے والے کے لہجے میں ہلکا سا تذبذب تھا۔ یس کمانڈر چیکوف، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ اوور، عمران نے کمانڈر چیکوف کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں سیکنڈ کمانڈر بول رہا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نام بتاؤں؟ کیا مطلب؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا مذاق مجھ سے کرنے کی؟ اوور اینڈ آل، عمران نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کمانڈر چیکوف کی نہ صرف لاش ٹریس ہو گئی ہے بلکہ اسے تقریباً پہچان لیا گیا ہے، لیکن شاید وہ ابھی مکمل یقین نہیں کر سکے، لیکن اب یہ ہیلی کاپٹر خطرناک ہو چکا ہے، یہ لوگ اسے ہٹ کر دینے سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے ہیلی کاپٹر میں موجود ریزرو پیراشوٹ نکال کر باندھ دو، سامان وغیرہ بھی تیار کر لو، ہم کسی بھی وقت ہیلی کاپٹر چھوڑ سکتے ہیں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں، اور اس کے ساتھ اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار بھی بڑھا دی۔ اب ہم براہ راست گاڑی جا رہے ہیں، کیونکہ اب دوسری طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ان سب پہاڑیوں پر اپنی شاطہ بردار فوج اتاریں گے، اگر ہم اترنے سے پہلے چیک نہ ہوتے تب اور بات تھی، عمران نے اچانک کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ بھی موڑ دیا۔ آپ بھی پیراشوٹ باندھ لیں، کنٹرول مجھے دے دیں، اسی لمحے صفدر نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے کنٹرول سنبھال لیا۔ بس اب سیدھے چلو، عمران نے ہٹتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد اس نے ہاتھی پھٹی سے پیراشوٹ باندھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے صفدر کی آواز سنائی دی، عمران صاحب، ایک جنگی جہاز کافی تیز رفتاری سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ او ادھر ہٹو، عمران نے اچھل کر واپس پائلٹ سیٹ کی طرف آتے ہوئے کہا، اور اس نے کنٹرول سنبھال لیا، ساتھ ساتھ وہ پیراشوٹ بھی باندھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کے اوپر ایک جدید ترین جنگی جہاز نظر آنے لگ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی، تیار ہو جاؤ کودنے کے لیے، میں ہیلی کاپٹر کو اچانک غوطہ دوں گا، عمران نے تیز لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے دو کام بیک وقت کیے، ایک تو ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنی شروع کر دی، اور دوسرا اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیلی کاپٹر پائلٹ، تم جو کوئی بھی ہو، فوری طور پر ہیلی کاپٹر کو موڑ کر ہرات ایئر بیس لے چلو، ورنہ بغیر کال کے تمہارا ہیلی کاپٹر ہٹ کر دیا جائے گا۔ اوور، ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، کیا بکواس ہے، میں کمانڈر چیکوف بول رہا ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اوور، عمران نے بھی جواب میں غصیلے لہجے میں بات کی، بکواس مت کرو، کمانڈر چیکوف کی لاش ٹریس ہو چکی ہے اور تم پاکستانی ایجنٹ ہو، میں صرف ہیلی کاپٹر بچانے کے لیے تمہیں آخری مہلت دے رہا ہوں، ورنہ فوراً موڑ لو، میں صرف 4 تک گنوں گا، اگر تم نے ہیلی کاپٹر نہ موڑا تو میں فائر کھول دوں گا۔ 1، دوسری طرف سے چیختے ہوئے کہا گیا، کود جاؤ جلدی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی سی تیزی سے یکے بعد دیگرے نیچے کود گئے۔ گنتی ابھی 3 تک ہی پہنچی تھی کہ عمران نے بھی کنٹرول اور سیٹ چھوڑ کر یکلخت نیچے چھلانگ لگا دی، اور ہیلی کاپٹر کا محیب سایہ اس کی سائڈ سے تیزی سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران کا جسم کسی وزنی چٹان کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ اسی لمحے اسے دور سے خوفناک دھماکہ سنائی دیا، جنگی جہاز چونکہ ہیلی کاپٹر کے اوپر اڑ رہا تھا، اس لیے وہ شاید عمران کو چیک نہ کر سکا تھا۔
عمران اب کافی نیچے آ گیا تھا، اس لیے اس نے پیراشوٹ کھول لیا۔ چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے اسے نیچے گہرائی میں اپنے ساتھیوں کے پیراشوٹ صاف نظر آ رہے تھے، اور ظاہر ہے اس کا اپنا پیراشوٹ بھی اس جنگی جہاز کے پائلٹ کو نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ جنگی جہاز افقی انداز میں اوپر کو اٹھ کر اب واپس اس طرف کو مڑ رہا تھا جدھر عمران اور اس کے ساتھی نیچے گہرائی میں اس کے ساتھی فضا میں اڑ رہے تھے۔ لیکن عمران اس جنگی جہاز کی ساخت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس میں گنوں کی بجائے جدید ترین میزائل فائرنگ سسٹم ہے، اور یہ میزائل بڑے بڑے ڈیم اور اس جیسی ٹارگٹس پر تو ہٹ کیے جا سکتے ہیں، ایک آدمی کو ہٹ کرنے کے لیے فائر نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے وہ اطمینان سے اڑتا رہا، اور پھر اس نے پیراشوٹ بھی کافی گہرائی میں جا کر کھولا تھا، اس لیے وہ بھی مطمئن تھا کہ جنگی جہاز اس کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ گو وہ کافی بلندی سے گزرا تھا، لیکن اس کا شور عمران کے کانوں میں اس طرح گونجا تھا جیسے جہاز اس کے کان کے قریب سے گزرا ہو۔ عمران اسے دیکھتا رہا، لیکن جنگی جہاز واپس نہ پلٹا بلکہ اسی رفتار سے اڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور چند لمحوں بعد ہی وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں کہ یا تو پائلٹ نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور وہ ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر کے مطمئن ہو کر واپس چلا گیا ہے، کیونکہ دھماکہ اور آگ کے شعلے فضا میں ہی ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ پائلٹ نے واقعی 4 تک گن کر ہیلی کاپٹر پر میزائل فائر کر دیا تھا، یا اگر وہ اسے واپسی میں بھی نظر آ گئے تو اب وہ ہیلی کاپٹروں پر مسلح افراد بھیجیں گے یا پھر چھاتہ برداروں کو یہاں اتارا جائے گا۔ لیکن بہرحال اسے اطمینان تھا کہ وہ فوری خطرہ ٹل چکا ہے۔ اب وہ کافی گہرائی میں پہنچ چکا تھا، اور اب اونچی نیچی پہاڑیوں کے درمیان موجود پگڈنڈیاں اسے صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی نیچے اتر چکے تھے، اور ان پہاڑیوں پر پیراشوٹ سے اترنا خاصا مشکل کام تھا، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی اسے موت واقعہ ہو سکتی تھی، اور پھر عام پیراٹراپنگ کے انداز میں زمین پر پیر لگتے ہی بھاگا بھی نہ جا سکتا تھا، ورنہ گہری کھائیوں میں گرنے کا خطرہ ہوتا۔ لیکن عمران مطمئن تھا، کیونکہ ان پہاڑیوں پر اترنے کے مخصوص فن سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اور نہ صرف وہ خود واقف تھا بلکہ سیکرٹ سروس کے ارکان کو اس فن کی خاصی مشق کرائی گئی تھی، اور وہ واقعی تھوڑی دیر بعد وہ ایک چٹان پر بحفاظت اتر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ عمران صاحب، اسی لمحے تھوڑی دور سے صفدر کی آواز سنائی دی، اور عمران نے جو پیراشوٹ کھولنے میں مصروف تھا چونک کر ادھر دیکھا تو اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی، کیونکہ نہ صرف صفدر بلکہ باقی ساتھی بھی مل کر اس کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ یہاں اتریں گے، اس لیے ہم پہلے ہی اس طرف کو چل پڑے تھے، قریب پہنچ کر صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اس قدر صحیح اندازہ لگا لیتے ہو۔ اب جلدی سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ مس جولین آفٹر واٹر کب تک ہاں کر دے گی، لیکن خیال رکھنا اپنے اندازے کی رینج ذرا کم ہی رکھنا، عمران نے کہا، اور صفدر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ مذاق کرنے کا اور کوئی موضوع نہیں ہوتا، تنویر نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا اندازہ بے شک لمبا کر دینا، صفدر 200-400 سال لمبا، عمران نے کہا، اور صفدر اور صدیقی کے ساتھ ساتھ اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ صفدر کیا اندازہ لگائے گا میں بتا دیتا ہوں، تم 200-400 سال چھوڑو، 4000 بھی زندہ رہو تب بھی تم کموارے ہی مرو گے، تنویر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، حوروں کا کوٹا پڑ جائے گا، سنا ہے کمواروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کا اسپیشل کوٹا مقرر کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب اب پہاڑیوں کے اندر چل رہے تھے۔ ارے یہ لڑکی کہاں گئی؟ اچانک کیپٹن شکیل کی حیرت بھری آواز سنائی دی، اور ان سب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا جدھر کیپٹن شکیل اشارہ کر رہا تھا، اور واقعی انہوں نے ایک مقامی لڑکی کو دور ایک اچھجے دار چٹان کے نیچے سوئے ہوئے دیکھ لیا۔ واقعی اللہ میاں بے حد مہربان ہے، ایک حور نمونے کے طور پر فوراً ہی بھیج دی ہے، عمران نے کہا۔ اس لڑکی کی یہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ قریب ہی یہاں کوئی آبادی بھی ہے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھا واہ، واقعی تم اندازے کے ماہر ہو، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی چٹان کی بیٹی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا، تو صفدر حفیف ہونے کے انداز میں مسکرا دیا۔ لڑکی واقعی مدہوشی کے انداز میں پڑی سو رہی تھی کہ ان کے قریب پہنچ جانے کے باوجود اس کی نیند نہ کھلی تھی۔ اس کا لباس پھٹا پرانا اور ہنسا ہنستا سا تھا، ایک موٹی سی چھڑی بھی اس کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ ویسے ہمیں کسی حسینہ کی خوابگاہ میں اس طرح داخل ہونے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ ہم خوابگاہ کو ڈرائنگ روم میں بدل دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں بدل دیں کیا مطلب؟ عمران کے ساتھیوں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اگر ہم اسے جگہ دیں تو باتیں شروع ہو جائیں گی اور خوابگاہ ڈرائنگ روم میں تبدیل ہو جائے گی، اور ڈرائنگ روم میں تو کافی جگہ ہوتی ہے، وہاں تو نامحرموں کا داخلہ ممنوع نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی کے پیر کو ٹھوکر ماری۔ لڑکی کے پیر میں پہاڑی ٹائپ کا جوتا تھا، لیکن جوتا بھی ہاسا پھٹا پرانا سا تھا۔ لڑکی کے پیر میں پہاڑی ٹائپ کا جوتا تھا،
لڑکی واقعی انتہائی گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے پہلی ٹھوکر جو آہستہ سے ماری گئی تو اس کا کوئی اثر اس پر نہ ہوا، تو عمران نے دوسری ٹھوکر قدرے زوردار لگائی اور اس بار نتیجہ خاطر ہوا برآمد ہوا۔ لڑکی ہڑبڑا کر کراہی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی، ارے ارے، اس قدر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسان ہیں، بھوت اور دیو تو نہیں ہیں۔ عمران نے حیران ہو کر مقامی زبان میں کہا،